اپنے واعظ یا اپنی ہدایت پر خود بھی عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ خود عمل نہ کرنے کا بڑا وبال ہے۔ اس سے متعلق ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے دیکھ کر پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک قرآن کی بھی آیت ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ جو کر نہیں سکتے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ بہت بڑا سبق یہ ہے کہ آج کل کسی کو بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آن پڑی ہو، کچھ بھی، وہ اگر کسی سے ذکر کرے اس بات کا، اب ذکر کرنے والا اس کا دوست ہو، جس کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس کا دوست ہو، بہن ہو، بھائی ہو، چاچا، ماما، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کو ہدایت کرنے والے، اس کو واعظ کرنے والے، اس کو سمجھانے والے شروع تو ہو جائیں گے کہ بھائی تمہیں اس حالت میں یہ کرنا چاہیے، تمہیں اس حالت میں یہ کرنا چاہیے، تمہیں اس حالت میں وہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ دوسروں کو ہدایت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ آسان ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم تو ماسٹر ہیں اس میں، ہم سے زیادہ کوئی اچھا جانتا ہی نہیں ہے اس چیز کو، ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جب ہمارے اوپر ہی کبھی وہ چیز گزر جاتی ہے یا ہماری زندگی کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب ان ہدایت پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، تو ہم پھر ایکسکیوزز ڈھونڈنا شروع کر لیتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں، سب سے بڑا ایکسکیوز جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پہ کسی کو بڑی پریشانیاں ہیں، اب وہ مثال کے طور پہ میں نام لے رہا ہوں کہ عبداللہ کو عبد الرحمن نے بتایا کہ بھئی میں بڑا پریشان ہوں، وغیرہ وغیرہ، میرا دل کر رہا ہے میں بس خودکشی کر لوں۔ تو عبداللہ کہے گا کہ نہیں یار، خودکشی حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر کی تلقین ہے دین میں، اور صبر کرنے والوں کا بڑا مقام ہے، شکر کرنے والوں کا بڑا مقام ہے، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، دیکھ کے شکر کرو، زیادہ کو نہ دیکھو، وغیرہ وغیرہ تقریر کر لے گا باقاعدہ عبداللہ۔ لیکن جب ایسے حالات عبداللہ کے اوپر آ جائیں گے تو پھر وہ نہیں سوچے گا یہ چیزیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ وہ پھر یہی سوچے گا کہ بھئی جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، میرے اوپر بڑی پریشانی ہے، میں تو بڑا تکلیف میں ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ حالانکہ وہی ہدایات اس وقت عبداللہ کے اوپر بھی عمل کرنا لازم تھا، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ تو ہمارے یہاں اکثر یہی ہو رہا ہے۔ بس اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم آپس میں اپنے معاملات سیدھے کریں، اور جب ہمیں موقع ملے دوسروں کو واعظ نصیحت کرنے کا تو یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں پر ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ ہم جس کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، جس کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ اگر ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، روزے فرض ہیں، تمہیں پردہ کرنا چاہیے، پردہ فرض ہے، تمہیں اپنی نظریں نیچے جھکانی ہے، تمہیں نظریں نیچے کرنی چاہیے، یہ چیزیں اگر ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم پر بھی فرض ہیں، اتنی ہی جتنی دوسروں کو بتاتے وقت ہمیں فرض لگتی ہیں۔ دوسروں کو بتاتے وقت تو بڑی ہمیں فرض لگتی ہیں، بھئی بڑا فرض ہے، بہت لازم ہے، لیکن جب خود پہ آتی ہے تو نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ایسے کوئی بڑے پیر لوگ بھی ہوتے ہیں، مرشد لوگ بھی ہوتے ہیں، جو بڑی واعظ و نصیحت کریں گے، بھئی پردے کا نظام ہوتا ہے، عورتوں سے خلوت میں نہیں ملتے، اکیلائپ میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، عورتوں سے پردہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ان کے ہی پھر پیروکار آتے ہیں عورتوں کو لے کر کہ بھئی ہماری عورت کو کوئی جن پکڑ لیا، جن نے قبضہ کر لیا ہے، یا اس کے اوپر دم کر دیں یا کچھ بھی، تو ایسے بھی پیر ہم نے دیکھے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، عورتوں کو ڈائریکٹ لائیو، جو کہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، اور مطلب بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پھر۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھلے وہ پیر ہوں، بزرگ ہوں، بڑے لوگ ہوں،
اگر وہ دوسروں کو ہدایت کر رہے ہیں اسی پردے کا تو ان کے اوپر بھی پردہ فرض ہے، ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ اب میں یہاں نہیں جانا چاہتا زیادہ، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ دینی شعبہ ہو، دنیاوی شعبہ ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں ہدایت والے ملتے ہیں جو ہمیں ہدایت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر آتی ہے تو پھر ان کو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔